وعلیکم سر، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. میری آواز کلیئر ہے؟ جی میم آپ کی آواز کلیئر ہے. دیکھیے ہم آپ کے لیے ٹریننگ سیشن رکھتے ہیں، صرف اور صرف 6% ہے. کیا آپ لوگوں نے میٹنگ میں کچھ بھی نہیں کرنا؟ آپ کو میٹنگ دی جاتی ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جائے، دین آپ لاسٹ پہ یہی چیز بولتے ہو کہ ممبرس نہیں آتے. گائیڈ لائن، کیونکہ آپ کے پاس اسکلز ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اسکلز ہوں تو آپ میٹنگ سے سیکھیں، تو آپ ممبرس کو گائیڈ کریں، تو ایزیلی آپ کی ایک اچھی ٹیم کریٹ ہو سکتی ہے. سب سے پہلی مین وجہ آپ کی یہ ہے کہ آپ نالج نہیں ادھر سینڈ کر رہے. کسی نے آپ کو یہ تو نہیں کہنا کہ یہ لے ہمارے پیسے آپ ہمیں ایڈ کروا دیں، یہ چیز نہیں ہے. جب تک آپ کسی پرسن کو کمپلیٹلی گائیڈ لائن نہیں دیں گے کہ یہ ہماری گائیڈ لائن ہے، ہم ورک کر رہے ہیں، اس پہ کر رہے ہیں، یہ چیز ہے، یہ کس طرح سے آپ کو آئے گا؟ آپ نے لیڈر سے سیکھ کے. اسی طرح کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم ورک کیا کر رہے ہیں. ایٹ دی لاسٹ پھر پاکستان عوام کیا بولتی ہے؟ بندے ایڈ کرنے میں، دیٹس انف. ٹھیک ہے، یہ چیز بالکل نہیں اچھی. جیسے کہ میرے لیڈرز تھے، سر ارسلان تھے، سر عاصم نے، جنہوں نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ آج میں ادھر کھڑے ہو کے ادھر بیٹھ کے آپ کو اس طرح سے میٹنگ دے سکتی ہوں کہ میں ایک بزنس ہو اس کو یہ جج کر سکتی ہوں یہ ریئل ہے یا یہ فیک ہے ایزیلی. کیوں؟ کیونکہ میں نے نالج لیا، اپنے لیڈر سے نالج لیا ہے. انہوں نے اس قابل مجھے کر دیا ہے کہ وہ مجھے یہ اب میں جج کر سکتی ہوں کہ یہ بزنس میرے لیے ریئل ہے یا فیک ہے. تو اس طرح کا ہماری بھی ٹرائی ہے کہ ہم بھی آپ کو اس طرح کا کر دیں، اس طرح کا بنا دیں کہ آپ بھی کسی پرسن کے ساتھ بات کریں، وہ آلریڈی کسی بزنس میں ایڈ ہو تو آپ لوگوں کو پتا ہو اس کے بارے میں نالج ہو، ایزیلی آپ ان کو کنورس کر سکیں کہ ہاں جی یہ بزنس ہے اور یہ اس کے بارے میں جانتا ہوں. اگر آپ کو اس کے آگے چپ ہے تو سمجھے کہ وہ پھر آپ کا مذاق ہی ہے. ایک پرسن تھا فورس ایج کا، میرے پاس آیا تو وہ مجھے بولتا ہے کہ فورس ایج ایک بہت اچھا مطلب کہ آن لائن بزنس سے مانا جاتا تھا، اچھی کمیونٹی تھی، 14 لاکھ اس کی پلس کمیونٹی تھی اور اس کو 4 سال ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک پرسن میرے پاس آیا میٹا فورس کا، کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر بنتے ہیں، کہ میٹا فورس کے لیڈر نے مجھے بولا بہت لیڈر بنتے ہیں، ان سے گائیڈ لائن لیں تو یہ ایک کرتے ہیں وائس میسج سینڈ فارورڈ کر دیتے ہیں جو آپ نے اپ لائن کا لیا ہو، دین ویڈیو پرووائڈ کرتی ہیں، پھر لاسٹ پہ ان کا میسج ہوتا ہے کہ یہ جی آپ ہماری اتنے بجے میٹنگ ہے، آپ میٹنگ لیں تو آپ کو سارا نالج اس میں سے مل جائے گا. یہ سب سے بیڈ امپریشن ہے پرسن کے اوپر کہ ان کو شاید خود نہیں کچھ پتا ہے. جب آپ کسی پرسن کو گائیڈ کرتے ہیں ایسے اس کی گائیڈ کریں کہ اس کا مائنڈ سیٹ آپ پڑھیں کہ اس مائنڈ سیٹ سے یہ بورڈ ہے اور اس کا آنسر کیا دینا. میں نے اتنے ایکٹیو پرسن کے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی. ایک لڑکا تھا، ٹھیک ہے، وہ جاب کے لیے گیا، اس جاب کی ریکوائرمنٹ تھی MBA جس کی تھی نا وہ جاب کے لیے صرف جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ گیا جاب کے لیے، وہ تھا 12 پاس، صرف 12 پاس تھا. وہ ادھر جا کے بیٹھا چیئر پہ، جی میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں. سر نے بولا گیو می یور فائل، مجھے اپنی فائل دو. تو اس پرسن نے سر کو فائل دی تو وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس جاب کی ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ MBA میں نے اس کی ریکوائرمنٹ رکھی تھی تو آپ میرے پاس 12 پڑے آگے، ہاؤ پاسبل؟ اس پرسن نے پھر آگے سے کیا بولا؟ اس پرسن نے بولا کہ سر آپ کو کام چاہیے نا، آپ مجھے اپنا کام بتائیں، اگر آپ کو رسپانس نہیں ملے گا آپ مجھے ریجیکٹ کر دیں، نو ایشو، 1 منتھ آپ مجھے چیک کریں. انہوں نے بچے کا مائنڈ سیٹ پڑھا، کہتے واہ اتنا کانفیڈینس اس بچے میں. تو انہوں نے کیا، ان کے 7 ڈپارٹمنٹ تھے اسٹور کے، انہوں نے ایک اسٹور اس کو دے دیا کہ چلے جی یہ آپ کریں کام، اس پہ ہم آپ کی ورکنگ چیک کریں گے آپ کس طرح سے ورکنگ کرتے ہیں. تو وہ پرسن چلا گیا. آفٹر 1 منتھ، 1 مہینے بعد جب وہ پرسن آیا، ٹھیک ہے، ان کا ٹارگٹ چیک کیے گئے، وہ 6 اسٹور کے ایکول تھا. وہ پرسن ان 6 کا ملا کے وہ پرسن کی اتنی سیلنگ تھی. تو اس نے مینیجر کو کال کی سر نے کہ یہ پرسن مطلب کہ 12 پاس ہے، اس کی ورکنگ چیک کریں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. تو انہوں نے ورکنگ، سر اس مینیجر نے بولا سر آپ خود آ جائیں میرے پاس، آپ خود آ کے ان کو دیکھ لیں، آپ اس کی ورکنگ پرسن کی چیک کریں. اب میری یہاں بات غور سے سننا، اس کی سیل میننگ چیک کریں. ایک انگریز آیا اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ آگے سر یہ دیکھیں مچھلی پکڑنے والا ہے، کتنا زبردست ہے، آپ اس کو یوز کریں گے نا تو مچھلی کیا اس کا ابا بھی آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس نے پوچھا واہ ماشاء اللہ ہاؤ پاسبل. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتا دیجیے کتنے کا ہے. اس نے کہا یہ صرف اور صرف 400 کا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں.
وہ اس نے بائی کر لیا ادھر سے. ٹھیک ہے, اس کا سینئر جو اس کا سر تھا وہ اس کو دیکھ رہا تھا, اس کے سامنے نہیں تھا سیل مین. ٹھیک ہے, وہ پھر اس کے پاس گیا, وہ چلا جانے لگا. تو اس کو انگریز کو کہتے سر ویٹ, آپ یہ تو میرے پاس لے گئے ہیں, میرے سے لے گئے ہیں, تو اب آپ نے مچھلی جس سے پکڑنی ہے دیکھیے اس کا دانا کتنا زبردست ہے کہ اس کی خوشبو سے دور دور سے بھی مچھلی آپ کے پاس آئے گی. اس نے کہا واہ, اس کا خالی کا تو میرا کوئی فائدہ نہیں, چلو میں یہ بھی ساتھ لے لیتا ہوں. اس نے وہ بھی بائی کر لیا. دین پھر وہ پھر جانے لگا. اس نے کہا سر ایک چھوٹی سی میری بات سنیں, آپ جانے لگے, آپ جب مچھلی پکڑیں گے اتنے زبردست آپ کے شوز ہیں, یہ آپ کے خراب نہیں ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں لیدر کے شوز کتنے زبردست ہے, اس میں پانی بھی جائے گا, نو ایشو. کہتے ہیں ہاں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, تو چلے یہ بھی مجھے بتا دیں یہ کتنے کے ہیں. تو اس نے وہ بھی بائی کر لیے. ٹھیک ہو گیا, اس کی چیک کرے, کانفیڈینس چیک کرے اور اس کا پوائنٹ سیٹ چیک کرے, مائنڈ سیٹ. تو وہ اس نے وہ بھی شوز لے لیے, وہ چلا گیا. تو انگریز پھر کہتا ہے ایکسکیوز می سر, کہتا ہے واٹ نو, اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا سر آپ کا کلر کتنا وائٹ ہے, اتنی سورج کی روشنی پڑے گی آپ کی, یو وی 7 ریز ہوتی ہیں, وہ ساتوں کی ساتوں آپ کے پڑیں گی فیس پہ, افیکٹ ہوگا, سائڈ افیکٹ کتنے. کہتا ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. امبریلا دیکھے کتنی زبردست ہے, اس نے وہ بھی بائی کر لی. ان شارٹ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی کہانی سنیں. ٹھیک ہے, اس کا مینیجر اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو کہتے ہوئے ابھی بس کر. اس کے پاس آیا, جی آپ جا سکتے ہیں, انگریز کو بولا. کہتے ہیں وہ ایک پرسن آیا, اس نے مطلب کہ تم سے ایک چیز بس پوچھی ہے لینے کے لیے, تو تم نے اس کو کیا کیا دے دیا, 35,000 کا تم نے اسے چیزیں پرووائڈ کر دیا. اور وہ بولتا ہے سر وہ یہ میرے سے نہیں لینے آیا تھا, وہ سنڈے تھا تو وہ میرے سے نیوز پیپر لینے آیا تھا, اور میں نے اس سے یہ چیز بولی کہ سر آپ نے نیوز پیپر کیا کرنی ہے, آپ یہ لیں, ہنٹنگ کرے, شکار کرے مچھلیوں کا. کہنے کا مقصد ہے کہ ادھر کوئی مطلب اسکل نہیں ہونا چاہیے, آپ میں ایک کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی بھی پرسن کے آگے کر دیا جائے تو آپ ایزیلی اس کو گائیڈ کر سکیں, ایزیلی اس کا ممبرس کا مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ یہ پرسن نے کس لیے آیا ہے. اگر اسے کسی اور بزنس, یہ نہیں کہ میں کہوں گی آپ میٹرک فارسیو میں اور اسی کے ہی بن جاؤ, یہی آپ کا بزنس ہے, بس یہی آپ نے کرنا ہے. جب میں اس بزنس میں آئی تھی نا, فرسٹ میرا ایکسپیرینس تھا فور ایور. ٹھیک ہے, پھر میں نے سوچا فور ایور, ٹھیک ہے, اس کی کمپلیٹ گائیڈ لائن لے لی. ٹھیک ہے, پھر میں نے میٹا فورس کی لی. ٹھیک ہے, پھر میں نے فورس سیج کی لی, پھر میں نے میٹرک فارسیو کی لی. کہتے ہیں کہ انسان گرتا ہے تو پھر ہی چلنا سیکھتا ہے, ڈائریکٹ وہ کبھی بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دیکھا فور ایور کے بھی پرسن سینئر لیڈرز بھی ایڈ ہو رہے ہیں. کس وجہ سے ہو رہے ہیں, کیوں, ان کی کہتے ہیں کہ سپروائزر آپ کو ملے گا, بلا بلا بلا. آن لائن ورکنگ میں آپ موبائل پہ بیٹھ کے صرف اور صرف نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی کر سکتے ہیں, اور کوئی چیز آپ کو اس میں مطلب کہ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. موبائل پہ گھر بیٹھ کے, اور آپ کے پاس کیا ہے, فری لانسنگ آتی ہے, اس پہ بھی آپ اگر دیکھ لیں 1.5 لوگوں کے پاس سکلز ہیں, اتنا کچھ ہے ان کے پاس, اتنا زیادہ کہ آپ ادھر بھی چلے جائیں گے نا, کوئی فائدہ نہیں ہے. کس لیے فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ادھر گرافک ڈیزائننگ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے ممبرس کا. جو گرافک ڈیزائننگ کا آگے سیلنگ کرتا ہے نا, اس کا ڈائریکٹ آپ پرسن جا کے اس سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا بزنس ہے جس پہ آپ جتنا سیکھو گے اتنا ہی آپ کو ادھر سے فائدہ ہوگا, اتنا ہی نالج آپ کو ملے گا. تو یہ پھر لاسٹ پہ ممبرس کہتے ہیں کہ ہم سے ممبرز ایڈ نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سکلز نہیں ہے, آپ میں کمی ہے کسی چیز کی, کہ آپ کو ممبرس کو گائیڈ کرنا ہی نہیں آتا. آپ کے پراپر سیشن ہوتے ہیں, سر ارسلان ہے جو, یقین کریں ان کو اگر ہم نے کوئی گائیڈ لائن کے لیے پوچھنا ہو تو وہ کیا ان کا میسج ہوتا ہے, آئی ایم سو مچ بزی. وائی, کیونکہ وہ آپ کی میٹنگ کو پریپیئر کرتی ہیں, انہوں نے میٹنگ کو پریپیئر. ایک گریٹ لیڈر ہے, اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں کو خود پتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود سنا ہے. میں نہیں آپ کو کہہ رہی کہ جی میں ان کی تعریف کر رہی ہوں, یہ چیز نہیں ہے. کیوں, کیونکہ انہوں نے آپ کو لے کر چلے ہیں. صرف اور صرف ایکٹیو ممبر بھی یہی ہیں گروپ کے, اور سارے سوئے ہوئے ہیں, صرف اور صرف جو ریئیکٹ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو چلے اس کے ساتھ 100 قدم چلو, جو نہیں چلے تو اس کے ساتھ پیچھے ہو جاؤ, وہ آپ کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لیڈرز آپ کو اتنا ٹائم نکالتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نیٹ پیکج کا بھی اگر آپ دیکھ لیں, نیٹ پیکج بھی کتنے ایکسپینسو ہو گئے ہیں. چھوٹے ہفتے کا بھی آپ لگاؤ گے 400-500 سے کم تو وہ کبھی بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, یہ جو میٹنگ کرتے ہیں بولتے ہیں, یہ
ایویں تو نہیں ہو جاتی بس آپ کے آگے آ کے بولنا دیٹس انف. سرچنگ ورک ہوتا ہے. کسی کو نالج، ایک ٹیچر ہوتا ہے فار ایگزامپل، ایک آپ اسکول میں جا رہے ہو پڑھ رہے ہو، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا ٹیچر کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ایسا کویسچننگ کریں کہ ٹیچر یہاں ہی چپ کر جائے. سب پرسن کی یہی ٹرائی ہوتی ہے کہ ہم بس فلاپ کریں ادھر، ٹیچر کو بس ٹارگٹ بنائیں اپنا. لیکن ایک ٹیچر ہوتی ہے، وہ جب اس کا ایک ٹاپک اس نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے، وہ گھر سے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرتی ہے کہ ایڈوانس میں کویشچن اس نے گائیڈ کیے ہوتے ہیں، کہ گائیڈ لائن اچھی لی ہوتی ہے کہ ممبرس کا اگر کوئی پوائنٹ ہو، کوئی کویشچن ہو، تو میں اس کو پوائنٹ پہ کروں. تو آپ بھی اسی طرح سے کویشچننگ کیا کرے، سر سے کیا کرے، ایڈمن سے کیا کرے. سر سمی ہے یہاں، میم زینب ہے، سینئر لیڈر ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، ایکسپیرینس ان میں ہے، ایزیلی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف آج میٹنگ کا یہی تھا کہ ایک تو کویشچن آتے ہیں ممبرس کے، ممبرس ایڈ نہیں ہوتے. انویسٹمنٹ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیوں کریں، انویسٹمنٹ کیا ہے، اور ٹائم، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میری بات سنیں، انویسٹمنٹ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں گی. ایک اگر آپ دروازہ کھولو گے، اس کے لیے آپ کو چابی کی ضرورت تو پڑے گی نا. آپ کا دروازہ ایسے تو نہیں نا کھل جائے گا، اس کے لیے چابی ہوگی تو آپ اندر انٹر ہوگے نا. تو اگر آپ میٹرک فارسیو کے سلوٹ کو دیکھو تو ادھر ایک ورکنگ ہوتا ہے، اس کی 2.3 میٹرک ریکوائرڈ ہو تو دین آپ اندر جا سکتے ہو اپنے گھر. ٹھیک ہے. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دروازے کے لیے، آپ دروازے کو اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس چابیاں ہوں گی تو آپ ایزیلی اس میں انٹر ہوگے نا. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ اسے کیسے اوپن کرو گے. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ ایک فقیر ہے، وہ بھی کٹورا لے گا نا، اس پہ بھی انویسٹ کرے گا، دین وہ پھر محنت بھی کرتا ہے، لوگوں کے دروازوں پہ جا جا کے اس نے لوکنگ کرنی ہوتی ہے، اللہ دے نام تے کچھ دے دو. اس کی بھی محنت ہے، پہلے اس نے انویسٹ کیا اور پھر اس نے جا کے اس پہ محنت بھی کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ محنت اسی طرح سے سیم ایز اٹ از. میں اب آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ جا کے اب اس پہ انویسٹ کر دو، بعد میں ممبرس کو میسج کرو اللہ دے نام تے میٹرک فارچو سے آئی اللہ دے نام سے. یہ چیز میں بالکل بھی نہیں آپ کو کہہ رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت، اس ایک فقیر کی بھی محنت کو اگر آپ دیکھو نا، کہ جو اس کا مقصد ہے وہ کرتا ہی ہے. ٹھیک ہے. مانگنا پھر اس کا مقصد ہو جاتا ہے، تو وہ پھر مانگتا ہے، صبح سے نکلتا ہے اور شام تک اس کا یہی کام ہوتا ہے. دین پھر رات کو وہ کاؤنٹ کرتا ہے، جی میں نے کتنی آج کی ہے ارننگ کی ہے. تو اسی طرح آپ اپنا ٹائم مینیج کریں. ٹھیک ہے. تو ہر بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ بزنس آپ کو آپ نے انویسٹ کر دیا ہے. کچھ پرسن کا ہوتا ہے ہم اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ ہمیں بتائیں ہمیں نون ورکنگ کتنی آئے گی. ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے اللہ سوٹ تو سوٹ ایک بار یہی کھا لیے. یہ بھی چیز بالکل بیسٹ نہیں ہے. کہتے کہ ہاتھ ہلاؤ گے تو کھانے کو ملے گا. اگر آپ کہو گے چار پائی پہ میں بیٹھا ہوں مجھے ادھر ہی آ جائے، دیٹس ناٹ گڈ. ٹھیک ہے. ایک کام والی رکھو گے. دیکھیں اگر ادھر سے ایگزامپل لے لیں، اگر آپ مالی کو بہت بڑے مطلب کہ مالی کو آپ چار پائی پہ بیٹھ کے کھانے والے ہو. ٹھیک ہے. آپ کہتے میرے آگے آئے، آگے آپ ویٹر رکھو گے، اس پہ بھی تو کچھ انویسٹ کرو گے، اس کو دو گے تو پھر ہی آپ آئے گا نا. محنت اس پہ بھی کرو گے نا، اس کو پیسے دو گے تو وہ آپ کو آگے ورک کر کے دکھائے گا نا. ایسے تو وہ تھوڑی تو نہیں ہے نا کہ آپ کو لا کے دے دے گا. وہ آپ کا پھر تو وہ یہی سمجھے گا میں تیرا نوکر ہوگا، وہ نوکر ہی، لیکن اس کا کام کرنے کا سٹائل ہے کہ پیسے نے اس کو چینج کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ جب اس بزنس میں آ جاتے اس کو اپنی ہڈیوں میں لے لو. اس کا نالج اتنا لے لو کہ کوئی پرسن آپ سے پوچھے کہ یہ کیا تو آپ فوری بتاؤ، اس کے بتانے سے پہلے ہی آپ بتا دو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. ایک پشاور کا تھا اور اس کا پیٹرول پمپ کا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے مطلب کہ اس کو بہت نالج تھا، a lot of knowledge، بہت زیادہ نالج تھا اس میں. تو اس نے میرے سے وہ کویسچننگ کی کہ اس کو میں فلاپ کروں، ادھر اس کو میں بس کر دوں کہ کافی ہے بس کر دے یہ. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے نالج لیا تھا اپنے لیڈر سے، اپنے اپ لائن سے. تو آج میرا وہ کام آیا اور جا کے میں نے اس کے آگے اس کے کویسچن کی آنسر کی ہے. تو ایٹ دی لاسٹ اس نے مجھے یہی بولا تھا یو آر سو مچ گریٹ. ٹھیک ہے. یہ کوئی پرسن نہیں بولتا. ٹھیک ہے. تو یہ کس وجہ سے آپ بھی چاہتے ہو، آپ لوگوں میں بھی مائنڈ سیٹ ہے، آپ بھی کر سکتے ہو. لیکن اس میں بات جب آپ کسی ورک میں آ جاتے ہو نا، 3 منتھ یہ نہ دیکھو کہ آپ کو مل کیا رہا ہے، آپ نے ادھر سے ارننگ کیا کرنی ہے، اس چیز کو نہیں دیکھو. پہلے کہو کہ میں ادھر آیا ہوں، اس میں آپ کو نقصان ہو نفع ہو نو ایشو. پہلے بس 3 مہینے آپ اس پہ انویسٹ کیے ہے تو یہ آپ نے ایک دفعہ اپنا گھر کھول لیا ہے.
اب اس کو چلانے کے لیے اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ میرا گھر صحیح چلے. وہ کس طرح سے چلے گا؟ محنت کرو گے, اپنا ٹائم سیٹ کرو گے, اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے, یہ کرنا ہے, میں یہ کام کروں گی, اتنے بجے میرا یہ ٹارگٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے وقت کی پابندی, ٹھیک ہے, یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, سب نے پڑھا ہوا ہے وقت کی پابندی, کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے, طلوع اور غروب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سب نے اس کو پڑھا ہوگا. لیکن آپ اگر اس کو سوچو نا, ٹھیک ہے, تو اس کا مقصد دیکھو کیا ہے, کہ ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ ان دی لائف. ٹائم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں. جب آپ کو سمی سر ادھر PDF پہ ٹارگیٹس دیتے ہیں, فیس بک کا, ٹک ٹاک کا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ٹارگیٹ دیتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ وہ ٹارگیٹ کو اچیو کرو. اور ایک اور چیز ادھر ہوتی ہے کہ ممبر اگر آپ کے پاس آ جائے نا, تو آپ فوری اپ لائن کے پاس بھاگتے ہو, جی سر میرا نا ممبر آگے پلیز گائیڈ کرتے. تو پھر اگر وہ بزی ہوگا کوئی کام پہ بزی, کیونکہ وہ بھی تو ورکنگ کر رہا ہے نا, اس نے بھی تو کام کرنا ہے نا, تو پھر لاسٹ پہ جی اگر وہ بزی کا بول دے گا آپ کو, تو لاسٹ پہ وہ کیا کرے گا, جی سر میں نا دوسرے سر کے پاس جائے گا, سر میں اپنی اپ لائن کے پاس گیا تھا, اس نے مجھے گائیڈ نہیں کیا. سر یہ میٹنگ کس لیے ہوتی ہے؟ کہ کم ٹائم پہ زیادہ پرسن کو گائیڈ کیا جائے, ٹھیک ہے. اور میٹرک فارسیو کیا ہے, بہت میں نے اس کے بارے میں بتا دیا آپ کو. میٹرک فارسیو کیا ہے, ڈی سینٹرلائز اور سینٹرلائز سسٹم, ٹھیک ہے. اب یہ پرسن ہے, ایک پرسن سے کل میں نے پوچھا اس کا ہی تھا, تو وہ مجھے بولتا ہے سینٹرلائز. میں نے اس سے پوچھا آپ کو اس کا ڈفرینس پتا ہے؟ حالانکہ میم زینب نے بھی اس دن میم زینب بھی اس پہ بہت اچھا انہوں نے نالج اپنا انویسٹ کیا تھا, اور سر ارسلان بھی بہت اچھا کرتے ہیں, اور بھی بہت سے لیڈر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن ان کو اس کا ڈفرینس ہی نہیں پتا تھا, ڈی سینٹرلائز اور سینٹرلائز سسٹم کا. میں آپ کو بس چھوٹی سی بات بتاؤں گی, ڈی سینٹرلائز اپنے پرنسپل خود دو, ٹھیک ہے. جب آپ اپنے پرنسپل خود بن جاؤ گے, تو اٹس مین دیٹ کہ کوئی آپ کو روکے گا نہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ڈی سینٹرلائز سسٹم کا کیا مطلب ہوتا ہے, کہ آپ اپنے بوس ہو, ٹھیک ہے, اپنے بوس خود دو, آپ اپنے ٹارگیٹ خود تیار کرو, ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ کوئی ہیوی ہو مت پرسن, کوئی آپ پہ یہ کرے کہ تم یہ کام کرو پھر ہی آپ کر سکتے ہو, اس کا مطلب ہے آپ خود بوس بنو گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کرو گے, جیسے آپ ہو رہے ہے نا, اسی طرح ہوگا نا. تو ڈی سینٹرلائز سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بوس خود دو, ٹھیک ہے. سینٹرلائز سسٹم کیا ہوتا ہے, کہ کسی کے انڈر کام کرنا, فار ایگزامپل پرائیویٹ جاب, ٹھیک ہے, پرائیویٹ جاب جس کو بولتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے سینٹرلائز. اور آن لائن بزنس میں اگر میں سینٹرلائز سسٹم کے بارے میں آپ کو بتا دوں, کون سا ہوگا, جو EBL ہے نا, وہ سینٹرلائز سسٹم ہے, کیونکہ وہ رجسٹرڈ ہے. اور دوسری چیز آپ کی ادھر ہے کہ انویسٹمنٹ کا بھی ٹائم مین چیز ہے. ٹائم اگر آپ ٹائم دو گے تو ادھر آپ بہت کچھ ارن کر سکتے ہو. ایک پودا لگتا ہے, اس پہ انویسٹ کرتے ہو 3-4 سال, اس پہ آپ محنت کرو گے, وہ جا کے آپ کو پھل دے گا. پھر کہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی اس کو کھاتی ہیں. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا بزنس ہے, ایک دفعہ آپ محنت کر لو, آپ کی آنے والی نسلیں بھی اگر ہوں گی نا انشاءاللہ, تو وہ بھی یہ کھائیں گی ایزیلی. کس طرح سے, کہ آپ نے اس پہ محنت کی ہے, آپ نے ایک پودا لگایا, نیٹ ورک بنایا, چین بنائی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور اس پہ کیا ہے اسٹارٹ اپ, اس پہ 3 چیزیں آپ نے ممبر سے بولنی ہے. فرسٹ آپ نے کیا بولنا ہے, کہ میٹرک فارسی پہ میں ورک کرتی ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کے گائیڈ لائن میں آپ کو دینے لگی ہوں, جس طرح میں ممبرس کو گائیڈ کرتی ہوں. ان سے پوچھتی ہوں السلام علیکم سر, وعلیکم السلام, اینی ایکسپیرینس, آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے آن لائن ورک کے بارے میں؟ اگر وہ بولے یس, تو میں بولتی ہوں پلیز ڈسکس می, آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں, آپ کو کس میں مطلب کہ کس پہ کیا ہوا ہے. زیادہ تر پرسن کا فور ایور کے پرسن ہوتے ہیں, زیادہ تر پرسن میٹا فورس کے ہوتے ہیں, EBL کے الاٹ ہیں, بہت زیادہ پرسن EBL کے, ٹھیک ہے. تو پھر ان کا ایکسپیرینس دیکھتی ہوں. جب کوئی پرسن آپ کے پاس آتا ہے نا, ان کا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے اپنے پچھلے آن لائن ورک کا, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں. پھر میں ان سے ان کے بارے میں پوچھتی ہوں, وہ آگے سے کیا بولتے ہیں, میڈم ٹیم نہیں بنتی, اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام بتائیں, آپ اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام بتائیں, ہم وہ آپ کے ساتھ کریں گے, ٹھیک ہے. ممبرس کا یہ ایشو ہوتا ہے. تو پھر میں ایک ہی کویشچن کرتی ہوں ان سے, سر آپ کو گائیڈ لائن کمپلیٹ ملی تھی آپ کے ممبر سے؟ وہ بولتے ہیں نہیں سر, انہوں نے بس ہمیں جوائن کروایا, دیٹس انف, یہ کام کروایا, انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کروایا. تو میں ان سے یہ چیز پوچھتی ہوں
ٹھیک ہے، آپ نے انویسٹ کیا. بزنس ہم نے خود سے نہیں کرنا ہوتا، بزنس ہمیں ممبر سے کرنا ہوتا ہے. بزنس اگر ہم خود سے کریں نا تو میں ادھر لاکھوں بھی انویسٹ کر دوں، پتا ہے کہ میں نے خود سے کرنا ہے، میں کتنی محنت کروں گی میں ادھر سے لے سکتی ہوں، میں لاکھوں بھی دے دوں گی، نو ایشو. تو میں نے کہا سر ایک چیز میں آپ کو بولوں گی، ٹھیک ہے. تو فورس ایج کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اس نے بولا 4,000. میں نے کہا اوکے ہو گیا. دوسری چیز میں نے ان سے بولا کہ ٹھیک ہے 4,000 ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے، ایزیلی پرسن ایڈ ہو جاتے ہیں، انویسٹ کر لیتے ہیں. اگر اتنا ہی پرسن انویسٹ کر سکتے تو ہم آن لائن بزنس کیوں کرتے؟ میرا کویشچن ہوتا ہے پرسن سے، وہ کہتے بالکل صحیح بولا آپ نے. تو پھر میں کہتی ہوں سر ہمیں بزنس وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، وہ چوز کرنا چاہیے جو ہمارے نیکسٹ پرسن ہے وہ ایزیلی انویسٹ کر سکے. 500 بندہ تو روز کا کھا لیتا ہے ایزیلی. اب تو چھوٹا بچہ اسکول جائے تو وہ 100-200 سے کام تو لے کر کبھی بھی نہیں جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا ایک کنسیپٹ یہ والا ہوتا ہے کہ ٹیم کا، وہ پھر بولتے ہیں. دوسری بولتے گائیڈ لائن نہیں آپ کو اچھی ملے گی. ادھر ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں کمپلیٹ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ چیز تو نہیں ہے، پراپرلی آپ کو ٹائم سے لنک آتا ہے، ٹائم سے آپ کی میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹائم سے یہ میٹنگ کا اینڈ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گائیڈ لائن آپ کو اچھی پرووائڈ ملے گی. اور جس ٹائم آپ مجھے مطلب کہ یاد کریں میرے ممبرس کو گائیڈ کرنا ہے، یہ چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. اس نے کہا اوکے. دوسری چیز ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. جاب، یہ سر اسلام نے آپ کو جاب کا بھی بتایا ہوا ہے. ایک پرسن وہ زیادہ گول گپے کی ریڑھی کا زیادہ بتاتے ہیں کہ گول گپے کی ریڑھی، لیکن میں بتاؤں گی کہ جاب ایکسپیرینس ہے مجھے ٹیچنگ کا، میں نے اسکول جاب بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، صبح ان کا ٹائم ہوتا ہے جی 7 بجے آپ نے آنا ہے ادھر. اگر آپ 7 بجے نہیں آؤ گے آپ کی سیلری کو کم کر دیا جائے گا، آپ کی سیلری کم کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. ہماری پھر ٹرائی ہوتی ہے 6:30 اٹھو اور اسکول پہنچو، ٹائم سے پہلے پہنچو، ہماری سیلری کا ایشو نہ ہو جائے. دوسری چیز ان کی کیا ہوتی ہے جی آپ نے کلاس میں کھڑے ہونا ہے، بیٹھ کے آپ نے پرائیویٹ میں زیادہ تر یہی چیز ہوتی ہے، آپ نے کلاس میں بیٹھ کے لیکچر کبھی بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے، ایکٹیو رہنا، کھڑے ہو کے لیکچر دینا. جی بیٹھ جاؤ گے آپ کی کمپلین ہو جائے گی، سیلری کا ایشو ہو گیا. تیسری چیز جی ہر پیریڈ میں آپ نے ان کو پراپر لیکچر دینا ہے، جو ٹیسٹ دیا نیکسٹ ڈے اس کو لینا ہے، چیک کرنا ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگر یہ جو ٹائم آپ انویسٹ کر رہے ہو تو یہ ٹائم اگر آپ گھر بیٹھ کے آن لائن بزنس پہ کسی پرسن کے لیے انویسٹ کرو، کیا یہ بیسٹ نہیں ہے؟ لوگ باہر جاتے ہیں ڈالر کمانے کے لیے، ہم نے آپ کو ٹرسٹ وائلٹ دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے ڈالر کمائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھو ان چیزوں کو تو مطلب بہت اچھی چیزیں ہیں. اور میٹنگ میں صرف اور صرف 3 سے 4% ہے، صرف اور صرف. اور یہی پرسن گروپ میں ریئیکٹ کرتے، بقایا سارے پرسن سوئے ہوئے ہیں. دیٹس ناٹ گڈ. ہم ٹائم دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو پھر تو لیڈرز کو یہی لگتا ہے کہ شاید کیا چیز ان کو سمجھ نہیں آتی ہماری، اسی وجہ سے. یہ دیکھا نا ایک ٹیچر ہوتی ہے، وہ کلاس میں بچہ سویا ہو لاسٹ میں بیٹھی ہوئی، اس کو یہی کھڑا کر کے پوچھے گی کھڑے ہو بیٹا، آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ میرے سے پوچھو. ٹیچر کا یہی کویشچن ہوتا ہے پرسن کے ساتھ، آپ میری سمجھ نہیں آ رہی. ٹیچر کو یہی لگے گا کہ یہ شاید میں پرفیکٹ نہیں ہوں کہ اس بچے کو میری سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. 100 دفعہ سے اس نے اپنی دادی کو مار لینا ہوتا ہے اگر جس نے پڑھنا نہیں ہوتا. بہانے سب کے پاس ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے اپ لائن آپ کو کہیں، آپ کے ممبرز آپ سے گائیڈ لائن نہیں اچھی ان کو ملتی ہے، تو آپ کو فرسٹ ٹائم ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ فرسٹ ٹائم اور آپ فرسٹ ٹائم کسی کو گائیڈ کریں بہت اچھا کریں گے، نہیں. کیونکہ میں بھی اسی طرح تھی اور میں فرسٹ ٹائم اپنے اپ لائن کے پاس جاتی تھی. یہ نہیں کہ میں کہتی تھی کہ میں اب سیکھ گئی ہوں سارا کچھ. ایک پرسن ہے وہ اسکول جاتا ہے، سیکھتا ہے، 16-17 سال اس نے دیے ہوئے ہیں اپنے، تو اس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے ادھر سے سیکھتا ہے، دین وہ جا کے اپنا آگے انویسٹ کیا ہوا ارن کرے گا نا. وہ پہلے 17 سال پرسن کو سیکھے گا کہ ان کو سمجھے گا کہ میں نے نالج کیا لینا ہے. اسی طرح یہاں سے بھی آپ کا اپ لائن سمجھے کہ آپ کا ٹیچر ہے، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا. کبھی بھی اپ لائن مس گائیڈ نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ جو اپ لائن ہوتا ہے وہ آپ کا بھلا چاہے گا. ایک جو میٹک کہہ رہی ہوں آن لائن بزنس میں ایک یہ چیز ہے کہ آپ کی ٹیم اگر کامیاب ہے نا، سمجھو آپ کامیاب ہو. ادھر کیا ہے 2.3 میٹرک سے آپ کا سٹارٹ اپ ہوتا ہے، وہ کدھر کدھر جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں.
फॉर एग्जाम्पल मैंने मैडम जैनब को ऐड किया है, ठीक है, 2.3 मैट्रिक से मैंने मैडम जैनब को ऐड किया। मेरी जो अपलाइन होगा, ठीक है, मेरी अपलाइन है सर आसिम, उनको मेरा एक मैट्रिक चला जाएगा, एक मैट्रिक मुझे आएगा, ठीक है। आगे मैम मेरा गया है मेरे अपलाइन को, और 0.3 मैट्रिक किसको जाएगा? 0.3 मैट्रिक मिस्टर जो जिसने इसको लॉन्च किया है, एलेक्सी, ठीक है, कनाडा का प्रोफेसर है मैथ का, ठीक है, कनाडा का। तो उसने इस बिजनेस को बनाया, उसने इसका फार्मूले को इस तरह से समझा, उसने ब्लॉकचेन पे इसको डिपेंड कर दिया, ठीक है। तो उसने उसको 0.3 जो मैट्रिक होते हैं ना, वो उसकी तरफ जाते हैं, उसके अकाउंट में जाते हैं, ठीक है ना। अब उससे भी तो थोड़ा बेनिफिट्स होगा ना, ठीक है। अब आगे मैडम जैनब ने किसी पर्सन को ऐड किया, एक मैट्रिक मैडम जैनब को जाएगा, एक मैट्रिक मुझे आएगा, आ गया मुझे भी ना। इसका मकसद है कि टीम आपकी जितनी बड़ी, कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसी तरह आप कतरे कतरे से अपने पर्सन को लगाओगे, आगे वो फैलेगा जब, ठीक है, आपका कतरा जो फैलेगा ना, उससे आपका एक नेटवर्क क्रिएट होगा, एक दरिया बनेगा। फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आपको किधर किधर से आ रहा है, फिर आप भी पर्सन स्टेटस लगाओगी, अभी सुबह हुई भी नहीं है और मेरी अर्निंग देख लो नॉन वर्किंग, जैसे कि हमारे लीडर्स लगाते हैं ना, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी का स्टेटस लेने के लिए, फिर लोग हमें कॉपी करेंगे, हमारा स्टेटस लेंगे। सब पर्सन की यही ट्राई होनी चाहिए कि सीखें, अपलाइन का हाथ पकड़ लें, कभी वो आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। एक हाथ अपलाइन का पकड़ ले, एक हाथ अपने मेंबर्स का पकड़ ले, अपलाइन से सीखे, मेंबर्स में इन्वेस्ट कर दे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें स्लॉट्स की वर्किंग है, आई थिंक सबके स्लॉट मेरे ख्याल से फर्स्ट लेवल से होंगे, ठीक है। 2.3 मैट्रिक नीड होते हैं। कुछ पर्सन बोलते हैं कि इसमें हम नेटवर्क, मैंने आज एक चीज उनके लिए सोची कि जो कहते हैं कि हमें कुछ दें जो हम आगे सेल करें, उनको सिंपली एक टेक्निक बता दो, हमारे पास मैट्रिक है, आपने ये आगे सेल करने हैं, ठीक है, तो आपको उसकी सैलरी मिल जाएगी आपको। देखिए आगे आगे वो किसी पर्सन को ही लेकर आएगा ना कि ये लो अब मेरे मैट्रिक, इनको सेल करो, उससे पहले पैसे लेगा, ये मैं आपको मैट्रिक दे रहा हूँ, ये आपने आगे सेल करनी है, ठीक है। फिर आपको इसकी सैलरी डॉलर्स में मिलेगी, जब वो आगे पर्सन को ऐड करेगा 2.3 मैट्रिक से वो ऐड करेगा, उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली उसके ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान रुपीज में कुछ पूछते हैं ये ट्रस्ट वॉलेट क्या चीज है, ये ट्रस्ट वैलिड आउट ऑफ कंट्री, मतलब कि इंटरनेशनल। मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस ना आउट ऑफ कंट्रीज के मेंबर के साथ है, मैं बांग्लादेश, अमेरिका, इन पर्सन को ज्यादा गाइडलाइन देती हूँ। और अगर आप सोचे ना कि इनको, अगर मैं इनको बोलती हूँ आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस, वो बोलते हैं यस एंड व्हाट, क्या बिजनेस है, मैं बस इनको इन शॉर्ट बोलती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, तो उनका आगे रिएक्ट आता है वाओ, मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस, ये जो ना पाकिस्तानी कहते हैं कि इनको चीज समझ नहीं आनी, बिल्कुल भी नहीं आनी, अनएजुकेटेड, इनका बस यही होता है लड़की का नंबर मिल गया और हाँ चलो ठीक हो गया, दैट्स गुड, और कुछ नहीं हमें चाहिए, ये बस मिल गया हमें, ये करना है, और बहुत प्यारी आवाज है, ये इसलिए हमारा तो लो लेवल पे है, मतलब कि यहाँ तक के बाहर के मुल्क को ये भी नहीं पता होता कि इनका वजीर आजम कौन है। मैं बांग्लादेश के एक पर्सन के साथ मेरे ऐड हुई, मतलब कि बात करी, उसको बिजनेस के बारे में बात करी, तो वो मुझे पूछता है आपका वजीर आजम कौन है, मैं कहा माशाल्लाह से नवाज शरीफ, कहता है शहबाज शरीफ, सॉरी, तो कहते हैं वो कौन सा पर्सन है, उस पर्सन ने बोला मुझे वो कौन है, कि हमारे आउट ऑफ कंट्री के पर्सन ये भी नहीं समझ सकते कि हमारा वजीर आजम कौन सा है, तो यही चीज उनको नहीं पता है, तो हमने आगे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना वो सोई हुई है बहुत ही ज्यादा, हमारे ग्रुप में पर्सन बहुत ज्यादा सोए हुए हैं, आपके सामने है, आपको दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारे तो ग्रुप के पर्सन ऐसे हैं, ठीक है। तो रिएक्ट करने से ये नहीं होता है कि रिएक्ट, मीटिंग आप लेते हो, पर्सन को भी बताया करे जी हमने मीटिंग ली है, तो हमें ये नॉलेज मिला है, ये चीजें हमें सीखने के लिए मिली है, ठीक है। हर पर्सन आपको बता देगा कि जी मीटिंग मैट्रिक फॉर्चू डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे डिपेंड है, इस पे 2.3 मैट्रिक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। आज मुझसे पूछ रहे थे मीटिंग का टॉपिक क्या है, लेकिन मैंने कहा आज मैंने टॉपिक कुछ भी नहीं बताना, आज मैंने बताना है कि जो सो गए है ना वो उठ जाए। तो अल्लाह की नेमत इतनी मेरे पे कुर्बान हुई है कि वो मीटिंग पे ही नहीं आए, बस 4 पर्सन को पता था हमने कहीं जाना है, तो वो आ गए हैं।
چلے شکر ہے، چلو جی یہ جو آئے ہیں ان کی بھی بہت مہربانی، اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ تو اگر سر سمی آپ نے کچھ بولنا ہے تو آپ بول سکتے ہیں۔ ہیلو سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، میں بھی وہ بزی ہوں، تو 2% ہے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ جنہوں نے ٹائم اپنا لیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے میری باتیں سمجھی ہوں گی۔ ڈس ہارٹ میری باتوں سے بالکل بھی نہیں ہونا کہ میڈم نے سیدھی مطلب کی بات کی ہے۔ آپ اگر ان کو سمجھے، ان کو سوچے نا، تو آپ کو ادھر سے بہت کچھ مل سکتا ہے، بہت کچھ مل سکتا ہے، ایک اچھے ممبرس بن سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکا جب باہر جاتا ہے یا پھر لڑکی کوئی جاتی ہے تو اس کے پیرنٹس کیا کہتے ہیں، بیٹا زمانے کو دیکھ کے چلنا، ٹھیک ہے۔ زمانہ بڑا تیز ہے، تم اس کو نہیں دیکھو گے، وہ جاتے جاتے تمہیں گرا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بہت تیز ہے اور دنیا بہت آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ ہم جو پرسن ہے نا، ہم بس صرف اور صرف یہی چیز کرتے ہیں، نہیں بس موبائل لے لیا، پب جی کی آئی ڈی سب سے آگے ہم نے پب جی کھیلنی ہے، یلا او ہو اس پہ تو روم جوائن کرنے ہیں۔ اس طرح پرسن ٹائم اپنا انویسٹ کرتے ہیں، پیکج بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن غلط انویسٹ کرتے ہیں۔ یوز کہتے ہیں کہ چیز ہوتی ہے، مس یوز ہوتا ہے اور یوز ہوتی ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کمپنی آپ کی فرینڈس کی اچھی ہوگی تو آپ آگے چلے جاؤ گے، اگر آپ کی فرینڈس کی کمپنی نہیں اچھی تو آپ بیڈ کمپنی کی طرف چلے جاؤ گے۔ کہتے ہیں نا کہ جو نشہ کرتا ہے نا وہ پورا گھر تباہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہو نا، اس کے یوزز دیکھو کہ اس کے یوزز کیا ہے، اس کو دیکھ کے دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی ہے، کہ یہاں تک کہ ایک پرسن ہے نا، کینیڈا کا پرسن ہی تھا۔ یہ زیادہ تر جو کمپنی بنا رہے ہیں یہ لوگ کون بنا رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹری کے بنا رہے ہیں، جو بزنس کو اپنی اسٹڈی کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسٹڈی ہمیں کچھ بھی نہیں سکھاتی، آپ سے وسلم کا بھی قول ہے کہ تعلیم حاصل کرو، بے شک تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاکستانی عوام اسکول بھی نہیں جاتی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بس آپ سیکھو تو لوگوں کو سکھاؤ، ان کی آنکھیں کھولو اور ان کو بتاؤ کہ یہ چیز آپ میں کنورٹ کی جائے، اتنے آپ میں نالج ہو جائے کہ باہر کا کوئی پرسن آپ سے پوچھے کہ آپ مجھے بتاؤ ذرا کیا ہے تمہارا بزنس، اس کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے بارے میں بتاؤ تو ایٹ دی لاسٹ وہ خود آپ کی تعریف کر کے جائیں۔ ہاں، اور سب سے انٹیلیجنٹ پرسن جو ہوتے ہیں نا وہ پاکستان کے ہوتے ہیں، آپ کو اتنا پتہ ہے۔ آؤٹ آف کنٹری میں دیکھ لو نا، یو اے ای میں انہوں نے یہاں سے پرسن گئے ہوتے ہیں وہاں پہ محنت کرنے کے لیے، سب سے بڑی کام جو ہوتی ہے نا وہ پاکستان عوام ادھر جا کے کرتی ہے، اور ادھر کا جو فور مین انگریز جو شریز ہوتے ہیں انہوں نے آگے پرسن رکھے ہوتے ہیں۔ کن کو رکھا ہوتا ہے؟ پاکستانی عوام ہے۔ بچہ باہر گیا ہے، باہر جا کے وہ کی کرتا ہے پھر ڈونٹ نو۔ کہنے کا مقصد ہے اگر آپ خود اپنے سٹینڈ لے لو، کتنے اچھے لیڈر ہیں، سجاد وٹو ہے، مجھے تو ابھی تک مطلب کہ میں نام نہیں کبھی کسی کے اتنے لیے، لیکن جس کی ارننگ میں نے دیکھی ہے کروڑوں میں ہے، اور اس نے دبئی میں اپنے آفس بنائے، اس نے اپنا کیریئر انہینس کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے کہ نیکسٹ اسے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور کس وجہ سے کیا ہے اس کا۔ اس دن میں وہ سن رہی تھی میٹنگ تھی، اس کا ڈائریکٹ پرسن تھا، اس نے مجھے مطلب کہ بولا کہ آپ ہماری میٹنگ میں آئیں، سب آپ میٹنگ پہ آئے، تو اس کی سجاد میں بات سن رہی، کہتا ہے میں 15 سال کا پرسن ہوں اور میں مزدوری کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے ادھر سے نکال دیا، تم ورک نہیں صحیح کرتے، ٹھیک ہے، مزدوری کرتا تھا سجاد۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ موبائل کے یوزز کو دیکھا، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا تھا بیڈ کمپنی کی طرف جا سکتا ہے، کہتے کہ سمجھ بھی کسی کو آتی ہے، ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، اس کی شیطان جو ہے نا اس کو بھٹکانے کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ وہ کس طرح سے آپ کی کمپنی، آپ کے دوست جو ہوں گے وہ آپ اچھی چیز کی طرف بھی جاؤ گے نا، 100% ادھر سے اتنے پرسن ہوں گے جو کیا جی میرے دوستوں نے مجھے بولتے ہیں یہ فیک ہے، تم کماؤ گے نا تو ہمیں بتانا، تم ادھر سے ارن کرو گے تو ہمیں بتانا۔ یہ چیز نہیں ہوتی، آپ لوگوں کی بات ہے، مطلب کہ ایک کوا ہے بلیک ہوتا ہے، سب کو پتا ہے وہ کالا ہے، ٹھیک ہے، تو پرسن آپ کو اگر آ کے بولے نا کہ یہ وائٹ ہے
चिट्टा है ये, तुम लोग बोलो हाँ ये चिट्टा है। आपको तो पता है ना कि आप परफेक्ट हो। इसी तरह बिजनेस जब स्टार्ट करो ना कि बोलो हाँ मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है जी ये खराब है, नो इशू। जब आप उधर से अर्निंग करोगे, अच्छी चीजें उधर से इन्वेस्ट करोगे, तो वो खुद बोलेगा कि हाउ, कैसे। तो फिर जा आगे कहना कि जब तुमने मुझे बोला था ये बिजनेस ऐसा है, तो मैंने तुम्हारी बात भी सुनी थी, लेकिन मैं अपनी मेहनत उधर मुसलसल कर रहा था। ठीक है, तो शुक्रिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है कि मैडम ये इशू होता है, इस वजह से हमें मेंबर्स नहीं मिलते, तो मैं आपको अपनी गाइडलाइन से कर सकती हूँ। कम्प्लीटली ट्राई करूंगी कि आपको मेरी गाइडलाइन की समझ आ जाए, आपको पर्सन एग्री करने आ जाए। अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता सकते हैं। अपने हैंड रेज कर लें अगर किसी का क्वेश्चन है, नहीं तो मीटिंग को लेफ्ट करते हैं। आज मीटिंग जल्दी लेफ्ट कर देंगे क्योंकि खुशखबरी देंगे कि आज मीटिंग में बहुत रश था, इसलिए सीट किसी को भी नहीं मिली है। तो सर इसलिए मीटिंग आज जल्दी लेफ्ट कर दी थी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। नहीं मैम, मुझे लगता है ये बड़ी आवाम जो है ना समझदार है, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। 100% मैम, मुझे इनमें से लग रहा है कि कुछ पर्सन ऐसे जिन्होंने मोबाइल साइड पे रखा होगा। चलें खैर, अब मुझे चलिए लगता फिर, है हमें जैसे अक्सर महफिलों के आखिर में होती है, हमें भी दुआ कर लेनी चाहिए कि सर अरसलान के सोए हुए राक्षस जो हैं वो उठ जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मतलब कि इनको समझ नहीं आती है। इधर एक न्यू पर्सन आया है, चौधरी अफजाल। ठीक हो गया सर जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। चले कोई इशू नहीं है मैम ज़ैनब। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा ग्रुप पे आप मैसेज करें, एक मैसेज करोगे 100 रिप्लाई मिलेंगे। ठीक हो गया? ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी होगी माजरत। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज।